بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 266 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الخامس، اور انشاءاللہ آج ہم وسبب اختلافہم سے پڑھیں گے۔ ما قبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے آخر میں کچھ نکاح سے متعلق شرائط پر گفتگو کی تھی کہ کچھ شرائط ایسی تھی کہ جن سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے، اور مصنف نے کچھ شرائط ایسی بھی تھی جن کا تذکرہ کیا تھا کہ ان سے نکاح تو فاسد نہیں ہوتا، البتہ اس میں فقہا کا اختلاف تھا کہ آیا ان شرائط کو پورا کرنا لازم ہے یا لازم نہیں ہے۔ تو فقہا کا اختلاف تھا۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ، یہ تمام فقہا کہتے ہیں کہ ایسی شرائط کو پورا کرنا لازم نہیں ہے، جبکہ امام اوزاعی اور کچھ دوسرے فقہا یہ فرماتے تھے کہ ایسی شرائط کو نکاح میں پورا کرنا لازمی ہے۔ تو یہ اختلاف تھا، اس اختلاف کا سبب انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے کچھ مسائل کو زیر بحث لانے کی کوشش کی تھی، جن میں ایک مسئلہ تھا کہ چوتھا ممنوعہ نکاح۔ مصنف نے کل 4 اقسام بیان کی تھیں جو ممنوعہ نکاح ہیں ان کی، تو چوتھا ممنوعہ نکاح جو تھا پچھلے سبق میں ہم نے اس نکاح پر گفتگو کی تھی، اور اس نکاح کا نام تھا نکاح حلالہ، نکاح المحلل، یعنی جو عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہوں اور وہ دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص سے پہلے نکاح کرے، وہ اس کو حلال کرے گا پہلے شوہر کے لیے، تو اس کو نکاح المحلل یا نکاح حلالہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ممنوع ہے فقہا کی نظر میں، شریعت کی نظر میں۔ تو اس کے حلال یا عدم حلال ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں فقہا کے اس اختلاف کی وضاحت کی تھی، اور ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ ایسے ہی شرائط کی وجہ سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ کچھ شرائط ایسی تھی جن سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے، جیسے جو نکاح کی صحت کی شرائط ہیں ان میں سے کسی کو ساقط کر دینا، جس کی وجہ سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی شرط لگا دینا جس سے نکاح از خود جو ہے نفس نکاح فاسد ہو جاتا ہے، جیسے کسی ایک کی طرف سے ایجاب ہو جانا اور دوسری طرف سے قبول نہ ہونا، یعنی شرائط کہیں نہ پایا جانا۔ تو کچھ ایسی شرائط کا مصنف نے تذکرہ کیا تھا، اور فقہا کے اقوال کی روشنی میں ہم نے ان پر تبصرہ کیا تھا کہ کچھ شرائط ایسی ہیں جن سے نکاح تو فاسد نہیں ہوتا، البتہ یہ سوال ہے کہ جی ان کو پورا کرنا لازم ہے یا ان کو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ یہ ایک بات تھی جس میں فقہا کے مختلف اقوال تھے۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک ایک طرف تھے، اور جبکہ دوسرے فقہا کچھ یہ کہتے تھے کہ ان کو پورا کرنا لازمی ہے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کریں گے کہ پچھلے سبق میں جو فقہا کا اختلاف ہوا تھا کہ نکاح میں جو شرائط رکھی جائیں ان شرائط کو پورا کرنا لازم ہے یا پورا کرنا لازم نہیں ہے، تو اس میں اختلاف تھا۔ اس اختلاف کا سبب کیا ہے تو وہ انشاءاللہ ہم آج کے اس سبق میں دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وسبب اختلافہم، فقہا کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس اختلاف کا سبب معارضۃ العموم للخصوص، عموم اور خصوص میں تعارض ہے، یعنی عموم میں اور خصوص میں تعارض ہے، اس وجہ سے فقہا کے درمیان میں نکاح کی شرائط کے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے حوالے سے اختلاف ہو گیا۔ اب وہ عموم اور خصوص ہیں کیا، دیکھیے۔ فَأَمَّا الْعُمُومُ، عموم جو ہے، فحدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ عام ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب الناس،
لوگوں کو خطبہ دیا۔ فقال فی خطبتہ، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل ولو کان مئۃ شرط، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، فہو باطل، وہ باطل ہے، وہ رد ہے، اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ ولو کان مئۃ شرط، اگرچہ وہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہوں، بس کتاب اللہ میں وہ شرطیں مذکور نہیں ہیں تو بس چاہے 1000 یا 100 ہی کیوں نہ ہو تو ان کا رد کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا، وہ باطل ہیں۔ اب یہ عام ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں کوئی بھی شرط لگا دی جائے تو اس کو جو کتاب اللہ میں نہیں ہے وہ رد ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْخُصُوصُ، اور جو خصوص ہے، یہی کہا ہے نا کہ معارضۃ العموم للخصوص، خصوص اور عموم کا تعارض ہے، تو خصوص کیا ہے؟ فحدیث عقبۃ بن عامر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ انہ قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احق الشروط ان یوفى به ما استحللتم به الفروج، کہ تکمیل کی سب سے زیادہ حقدار شرط ہے جس کے ذریعے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہو، یعنی تکمیل کی سب سے زیادہ حقدار کیا ہے؟ شرط ہے جس کے ذریعے تم نے عورت کو اپنے لیے حلال کیا ہے، اس کی شرمگاہ کو حلال کیا، تکمیل کی یہ شرط جو ہے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو اب دیکھیں یہ حدیث مبارکہ خاص ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن شرائط کے ذریعے نکاح ہوا ہے ان شرائط کو پورا کرنا سب سے بڑا حق ہے، سب سے زیادہ حقدار ان شرائط کو پورا کرنا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شرائط کو پورا کیا جائے گا، اور حدیث عائشہ سے ثابت ہوتا ہے کہ شرائط کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے فقہاء کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے، کسی نے حدیث عائشہ پہ عمل کیا ہے اور کسی نے حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پر عمل کیا ہے۔ تو والحدیثان صحیحان خرجہما البخاری والمسلم، اور یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، یعنی حدیث عقبہ بن عامر اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں عموم ہے اور حدیث عقبہ بن عامر والی میں خصوص ہے، تو یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے ان کی تخریج کی ہے۔ الا ان المشہور عند الوصولیین القضاء بالخصوص علی العموم، مگر اصول فقہ کے ماہرین کے ہاں مشہور ہے کہ عموم پر خصوص کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصول ہے اصولیوں کے ہاں کہ بالخصوص علی العموم، عموم پر خصوص کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی خصوص کا پلہ بھاری ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہو لزوم الشروط، یعنی شرطوں کو پورا کرنا لازم ہے۔ خصوص سے ثابت ہو رہا ہے نا کہ عقبہ بن عامر والی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جن شرائط پہ نکاح ہو، عورت کی شرمگاہ کو جن شرائط کی بنیاد پر تم اپنے لیے حلال کرو، ان شرائط کو پورا کرنا لازم ہے۔ تو خصوص کو عموم پر چونکہ ترجیح دی جاتی ہے اس لیے شرطوں کو پورا کرنا ہی لازم ہوگا۔ وہ ظاہر ما وقع فی العتبیۃ، اور یہ ظاہر ہے جو کہ عتبیہ میں واقع ہوا ہے، وہ انکان المشہور خلاف ذالک، اگرچہ جو شہرت ہے اور مشہور ہے وہ اس کے خلاف ہے، لیکن عتبیہ میں جو واقع ہوا ہے وہ یہی ہے کہ خصوص کو عموم پر ترجیح دی جاتی ہے اور وہ شروط کو لازم کرنا ہے، یعنی خصوص کیا ہے؟ شروط کو پورا کرنا ہے، شروط جو ہیں جتنی بھی شرائط لگائی جائیں گی نکاح میں وہ لازم ہو جائیں گی، تو لیکن اگرچہ مشہور جو ہے مسئلہ وہ اس کے خلاف ہے۔ وَأَمَّا الشُّرُوطُ الْمُقَيَّدَةُ بِوَضْعٍ مِّنَ الصَّدَاقِ، مہر کی کسی وضع سے متعلق جو شرائط ہیں، مہر کی کسی وضع سے متعلق جو شرائط ہیں، فَإِنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا الْمَذْهَبُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس میں امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی جو مہر سے متعلق، مہر کی وضع سے متعلق شرائط ہیں ان شرائط کے بارے میں مسلک مالکی میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ اعنی، مصنف مزید وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ فی لزومیہا او عدم لزومیہا، کہ وہ لازم ہیں یا لازم نہیں ہیں، اس بارے میں مذہب مالکی میں اختلافاً کثیرہ پایا جاتا ہے۔ ولیس کتابنا ھذا موضوعا علی الفروع، اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ فروعی جو مسائل ہیں، فروعی جو امور ہیں ان سے بحث کرنا ہماری اس کتاب کا موضوع
نہیں ہے۔ ولیس کتابنا ھذا موضوعا علی الفروع، فروعات سے بحث کرنا ہماری اس کتاب کا موضوع نہیں ہے، اس لیے مصنف نے کہہ دیا کہ میں ان کے بارے میں بحث نہیں کروں گا۔ لہٰذا خلاصہ یہ نکلا ہے اختلاف کے سبب کا کہ ایک حدیث ہے جس میں عموم ہے اور ایک حدیث ہے جس میں خصوص ہے، تو اب ایک حدیث پر عمل کریں تو شرائط کو لازم نہیں کیا جاتا، اور ایک پر عمل کریں تو شرائط کا لزوم ثابت ہوتا ہے۔ تو مصنف نے فیصلہ کن بات یہ کی ہے کہ خصوص کو عموم پر ترجیح دی جاتی ہے، یہ اصول ہے اصولیوں کا، تو لہٰذا خصوص میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی جو نکاح میں شرائط رکھی جائیں ان کو پورا کیا جائے، وہ لازم ہوں گی، یہ ظاہر ہے اور یہی مشہور ہے۔ تو یہ مصنف نے بتلا دیا، اور یہی اختلاف کا سبب تھا فقہا کے درمیان کہ ایک حدیث سے خصوص ثابت ہو رہا ہے، ایک سے عموم ثابت ہو رہا ہے، تو کس پر عمل کریں؟ تو مصنف نے فیصلہ کن بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ خصوص کو عموم پر عام طور پر ترجیح دی جاتی ہے، اور یہ دونوں ہی حدیثیں جو ہیں یہ صحیح ہیں، بخاری اور مسلم میں دونوں کی تخریج موجود ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے کہ فقہا کے درمیان میں جو یہ اختلاف واقع ہوا ہے اس اختلاف کا سبب اور اصل محرک کیا ہے۔ ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا کہ دو روایتیں ہیں، ایک سے عموم ثابت ہوتا ہے اور ایک سے خصوص ثابت ہوتا ہے، تو پھر کس پر عمل کیا جائے؟ اس لیے کسی فقیہ نے عموم والی حدیث کو لے لیا، کسی نے خصوص والی حدیث کو لے لیا، تو پھر اس پر عمل کیا، اس لیے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہو گیا۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی نکاح حلالہ کے بارے میں فقہا کے اختلاف کی وضاحت کریں، اور یہ تفصیل سے ہم نے پچھلے سبق میں دیکھ لیا تھا۔ تو اگلے سبق نمبر 267 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے، اور کتاب النکاح کا الباب الخامس ہمارا چل رہا ہے، آخری مراحل میں ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم وما حکم الانکحۃ سے پڑھیں گے۔ یعنی 5واں باب جو تھا وہ نکاح فاسدہ کے بارے میں بھی تھا کہ نکاح فاسدہ کا کیا حکم ہے، اور نکاح فاسدہ کون کون سے ہیں، تو نکاح فاسدہ کون کون سے ہیں اس پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے۔ وما حکم الانکحۃ سے آگے انشاءاللہ مصنف جو نکاح فاسدہ کا حکم کیا ہے، اگر نکاح ہو گیا اور وہ فاسد ہوا تو اب اس کا حکم کیا ہوگا، اس پر انشاءاللہ تفصیلی روشنی اگلے سبق میں ڈالیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔